ملین اور بلین، یعنی ایم سے ملین اور بی سے بلین۔ چونکہ اس کتاب میں یہ ملین اور بلین والا امریکی اور سائنٹیفک نوٹیشن بار بار استعمال ہوگا، اس لیے اس کی یہی وضاحت کر دیں، بطور خاص اس لیے بھی کہ ملین کے معنی بعض ممالک میں الگ لیے جاتے ہیں۔ درج ذیل ٹیبل بڑے نمبروں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ٹیبل قارئین کے لیے ہم ٹیبل کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس ٹیبل کا عنوان ہے لاکھ اور کروڑ کا تناسب۔ اس میں جو کالم دیے گئے ہیں وہ یوں ہیں: امریکی اصطلاح یا انگلش نوٹیشن کیا ہے، انگریزی میں اس کو لکھا کیسے جاتا ہے تحریری طور پہ، لکھنے کا سائنسی طریقہ کیا ہے یعنی پاور نوٹیشن، اور پھر ہندی اصطلاح اس کی کیا ہے۔ ہم کچھ نمائندہ سطور پڑھ رہے ہیں، جیسے 100 کو 100 کہیں گے اور 100 لکھا جائے گا۔ سائنٹیفک نوٹیشن اس کا 1E+02۔ لاکھ کے لیے 100,000 کہا جاتا ہے۔ ارب یا 1 بلین، اس میں ایک کے بعد 9 صفر ہوں گے۔ ارب کے بعد کھرب جس کو 100 بلین، اس سے پہلے ملین یعنی 10 لاکھ، اس میں ایک کے بعد 6 صفر ہوتے تھے، تو گیا 1 ملین کے بعد 10 ملین اور 1 بلین۔ 1 بلین برابر ہے 1 ارب کے، اور 100 بلین کو کھرب کہتے ہیں، اور 10 کھرب یعنی 1 فالوڈ بائی 12 zeros، 12 صفر، اس کو کہتے ہیں 1 ٹریلین۔ ہندی میں 10 کھرب کے بعد نیل، پدما، شنکھ، 10 شنکھ، مہا شنکھ اور انک دیے گئے ہیں، جس کا نعم البدل انگریزی میں ہے نیل کے لیے 10 ٹریلین، پھر 1 کوادریلین، 100 کوادریلین شنکھ کے لیے، اسی طرح انک کے لیے 1 سیکسٹیلین۔ گویا 1 ملین یعنی 10 لاکھ اور 1 بلین یعنی 1 ارب۔ اب ہم تحریر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ انسان کی دنیاوی ترقی کا ایک اور پیمانہ ہے کہ وہ بجلی کا استعمال کتنا کرتا ہے، کتنی بجلی وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کو اسراف کے پیمانے یا کنزمپشن پیرامیٹرز کے طور پر ہم دیکھیں کہ ایک امریکی اوسطاً تقریباً 14,000 کلو واٹ آورز بجلی استعمال کرتا ہے۔ پاکستانی 500 سے کم کلو واٹ آورز بجلی استعمال کرتا ہے۔ سوڈانی بیچارے کو محض 100 سے کم کلو واٹ آورز بجلی پر قناعت کرنی پڑتی ہے۔ آئی ٹی کا حال البتہ کچھ بہتر ہوا ہے ہماری پچھلی ریکارڈنگ کے بعد والے چند سالوں میں، بطور خاص عرب ممالک میں۔ تاہم صرف 1-2 افراد ایسے ہیں 100 میں جنہیں کمپیوٹر کا استعمال آتا ہے، اور چونکہ ایک کمپیوٹر پر کئی لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اس تعداد میں بھی قدرے بہتری آئی ہے۔ تاہم یورپی ممالک سے ابھی ہم سالوں پیچھے ہیں۔ یاد رہے کہ خود ہمارے بھارت کا حال بھی بہت اچھا نہیں ہے، اور ایک بڑی وجہ اس کی ہے آبادی۔ یہاں دیے گئے ٹیبل اور گراف یہ دونوں طرح کے اسراف دکھاتے ہیں۔ ٹیبل کی وضاحت۔ ٹیبل کا عنوان ہے بجلی اور انٹرنیٹ کا استعمال، اور اس میں 3 کالم یوں ہیں: انٹرنیٹ گاہک فیصد، فیکس بجلی کلو واٹ آورز میں، اور ملک یعنی کون سا ملک اور اس کے شہری فیکس بجلی کلو واٹ آورز میں کتنی استعمال کرتے ہیں، اور وہاں کتنے فیصد انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ بنگلہ دیش 144 کلو واٹ آورز فیکس بجلی استعمال کی جاتی ہے وہاں، اور صرف 0.35 یعنی 0.35%
لوگ ہی انٹرنیٹ کے گاہک ہیں۔ اس کے مقابل میں چین میں 2332 کلو واٹ آور استعمال کرتے ہیں فیکس، اور 22% چائنیز انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بھارت میں فیکس بجلی 542 کلو واٹ آور، اور یہاں پہ 4.54% انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ اسرائیل میں فیکس بجلی کا استعمال 7000 کلو واٹ آورز، جبکہ وہاں کے 48% شہری انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ اور امریکہ میں 13652 کلو واٹ آور بجلی کا استعمال ہوتا ہے فیکس، اور وہاں کے 76% شہری انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ اب کمپیئر کریں، مقابلہ کریں امریکہ کا بنگلہ دیش سے، تو یوں بنتا ہے کہ امریکہ 13,000 سے زیادہ کلو واٹ آور اور بنگلہ دیشی 144 کلو واٹ آور، اور انٹرنیٹ گاہک بنگلہ دیش میں محض 0.35 یعنی 1% سے بھی کم، اور امریکہ میں 76% انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ پاکستان میں 474 کلو واٹ آور بجلی کا استعمال ہوتا ہے فیکس، تو 11% پاکستانی انٹرنیٹ گاہک ہیں۔ اب ہم تحریر کی طرف لوٹتے ہیں۔ نیچے والی پہلی گراف میں بائیں ایکسس پر فیکس بجلی کا استعمال کلو واٹ آور میں بار سے، اور دائیں ایکسس پر فیصد انٹرنیٹ استعمال کنندہ لکیر سے دکھائے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بہتر پڑھ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں اور دولت کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی گراف میں کل صرفہ چند ممالک کا دکھایا گیا ہے تاکہ ہم ان کے شہریوں کا معاشی معیار زندگی جان سکیں۔ یہ بتلاتی ہے کہ کون کتنا سالانہ خرچ کر پاتا ہے۔ آئیے اب ہم ان گراف کی وضاحت کریں۔ پہلی گراف کا عنوان ہے بجلی اور انٹرنیٹ کا استعمال۔ اس میں بائیں ایکسس پر فیکس کلو واٹ آور میں بجلی کا استعمال دکھایا گیا ہے، جو 0 سے 16,000 کلو واٹ آور تک ہے۔ دائیں ایکسس پر انٹرنیٹ گاہک فیصد دکھایا گیا ہے 0 سے 80% میں، اور مقابلہ کیا گیا ہے امریکہ، سوڈان، سعودی عرب، پاکستان، اسرائیل، انڈونیشیا، بھارت، فرانس، چین اور بنگلہ دیش کا۔ اونچے یا نمایاں جو استعمال کنندہ ہیں ان کے نام یوں ہیں۔ فرانس میں کم و بیش 8,000 کلو واٹ آور بجلی کا استعمال فیکس، اسرائیل میں 6 اور 8 کے بیچ میں قریباً 7,000 کلو واٹ آور، سعودی عرب میں بھی کم و بیش اتنا ہی، اور جبکہ امریکہ میں قریب 14,000 کلو واٹ آور بجلی کا استعمال ہوتا ہے فیکس۔ ان کے مقابلے میں پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی 0 اور 2,000 کلو واٹ آور کے بیچ میں، یعنی سب میں 1,000 کلو واٹ آور سالانہ سے کم میں فیکس کلو واٹ آور بجلی استعمال ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ گاہک بنگلہ دیش میں لگ بھگ 0 کے برابر ہم نے دیکھا تھا کہ 1% سے کم ہیں، جبکہ امریکہ میں قریب 80% اور فرانس میں قریباً 70%، اسرائیل میں قریب 50% لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ کم استعمال کرنے والے ممالک میں سوڈان اور پاکستان میں لگ بھگ 10-11%، انڈونیشیا اور بھارت میں 5 اور 10% کے بیچ میں، بنگلہ دیش میں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا 1% سے کم لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری گراف کا عنوان ہے کل اصراف ڈالر۔ یہ 2008 کے
تعداد ہیں۔ اس میں کل صرفہ دکھایا گیا ہے امریکی ڈالر میں، اور نمایاں اعداد یوں ہیں: بنگلہ دیش میں $412، سوڈان کا $1437، اسرائیل کے 24,762 اور امریکہ میں $40,959 کا صرفہ ہے۔ یعنی امریکن کا لگ بھگ $41,000 اور بنگلہ دیش کا لگ بھگ $500، اسرائیلی کا لگ بھگ $25,000۔ یہ ہے ان کا کل صرفہ۔ اب تحریر کی طرف پھر سے لوٹیں۔ غور کیجئے کہ اوسطاً ایک یہودی ایک پاکستانی سے 28 گنا زیادہ ڈالر خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اکیلے ایک امریکی لگ بھگ اتنا خرچ کرتا ہے جتنا کہ ہر مسلم ملک کا ایک ایک شہری مل کر خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح پوچھیں کہ تعلیم پر کتنا خرچ ان کی حکومتیں کرتی ہیں۔ اپنے جی ڈی پی کا کتنا فیصد وہ تعلیم پر خرچ کرتی ہیں؟ امریکہ والے 5% اور پاکستانی 2%، سوڈانی 6% اپنے جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں یاد ہی ہے کہ مسلم ممالک کا جی ڈی پی یوں بھی انتہائی کم ہے، چنانچہ یہ اعداد اتنے بے تعلق لگیں گے کہ گراف بنانا بھی بے معنی ہے۔ دنیا میں انسانوں کی فلاح و بہبود، ان کی بہتری، ان کی تعلیم و صحت وغیرہ کا تخمینہ لگانے کا ایک عمدہ پیمانہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI۔ HDI کی تشکیل میں پاکستان کے محبوب الحق نے گراں قدر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ترقی کا مقصد ہے ایسا ماحول تشکیل دینا جس سے لوگ طویل، صحت مند اور تخلیقی زندگیاں بسر کر سکیں۔ جتنا جس کا کم HDI انڈیکس ہو، اتنا وہ ملک خوشحال، وہاں کے افراد اتنے متمول اور آزاد مانے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنا عدد چھوٹا اتنا رینک بہتر۔ اس میں صرف اقتصادی یا اکنامک پیرامیٹرز نہیں بلکہ سیاسی آزادیاں، انصاف، سڑکیں، صحت اور دیگر کچھ دوسری سہولتیں، ان سب کو ناپا جاتا ہے۔ موٹے طور پر HDI کا حال یوں ہے: امریکن 13 نمبر، سعودی عربین 59 نمبر، ہندوستانی 134 نمبر، خاصا گرا ہوا حال ہے ہم ہندوستانیوں کا بھی۔ پاکستانی کا مزید گرا ہوا یعنی 141واں نمبر، اور سوڈانی کا 150واں نمبر۔ دنیا میں HDI رینک جس کی سب سے کمزور یعنی HDI انڈیکس جن ممالک کا سب سے زیادہ ہے، جن کی بدقسمتی ہے یہ، ان میں مسلم ممالک کی بھرمار ہے۔ گراف کی توضیح۔ گراف کا عنوان ہے HDI رینک، اور یہ منفی رینک ہیں، یعنی ہاریزونٹل ایکسس سے ہم نے نیچے دکھائے ہیں انہیں۔ اس میں ایک ورٹیکل ایکسس پر آبادی ہے ملینز میں، تو دوسرے ایکسس پر HDI رینک ہیں 0 سے 200 تک، اور آبادی اور HDI رینکنگ کا تناسب کیا گیا ہے ان ممالک میں: افغانستان، بنگلہ دیش، چین، فرانس، بھارت، انڈونیشیا، اسرائیل، پاکستان، سعودی عرب، سوڈان اور امریکہ کی۔ موٹے موٹے اعداد یوں ہیں: امریکہ کا HDI رینک قریب 15 اور 20 کے بیچ میں ہے، اسرائیل کا 20 اور 40 کے بیچ میں ہے، فرانس کا تو 10 کے بھی نیچے ہے، یعنی ان سب کے بہت عمدہ HDI رینکنگ ہیں۔ ان کے مقابل بڑا
بہت ہی بڑا HDI رینک ہے افغانستان کا 180، یعنی کافی گرا ہوا حال ہے، اور پھر بنگلہ دیش کا لگ بھگ 140، سوڈان کا بھی 150 کے قریب، پاکستان کا 140 کے قریب، اور اسی طرح بھارت اور انڈونیشیا کا بھی 100، 120، 130 کے آس پاس میں ہے HDI رینک۔ آبادی ملینز میں دیکھی جائے تو ظاہر ہے اسرائیل کی آبادی 0 اور 200 ملین کے بیچ میں، یعنی بہت کم ہے، اور فرانس کی آبادی، فرانس، اسرائیل، سوڈان، سعودی عرب اور افغانستان، ان سب کی آبادی 0 اور 200 ملین کے درمیان ہے، جبکہ چین، بھارت دونوں کی آبادی 1200 ملین کے اور 1400 ملین کے دوران، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ، 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ وہ ممالک جن کی آبادی کم اور HDI رینک بڑا عمدہ یعنی چھوٹا ہے، وہ ہیں امریکہ، کچھ حد تک سعودی عرب، بڑی نمایاں حد تک اسرائیل، فرانس، اور جن کی آبادی بھی زیادہ اور HDI رینک بھی کمزور ہے ان میں ہیں چین اور بھارت، اور وہ ممالک جن کا HDI رینک انتہائی خراب ہے وہ ہیں افغانستان، بنگلہ دیش، سوڈان، پاکستان، بھارت۔ آئیے تحریر کی طرف، تباہ شدہ تحریر کی طرف لوٹیں۔ اوپر کی گراف میں آبادی کے ساتھ منتخب ممالک کے سن 2009 کے HDI انڈیکس دکھلائے گئے ہیں۔ آبادی بائیں ایکسس پر لکیر کے ذریعے اور HDI رینک بار کے ذریعے دائیں ایکسس پر، دونوں گرتی مقدار میں یعنی ڈیکریزنگ آرڈر میں درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح سمجھنے میں آسانی ہوگی، جس کی آبادی زیادہ ہے اس کی لکیر اتنی دور ہے، اسی طرح جس کا HDI انڈیکس بڑا یعنی کمزور ہے، اتنا اس کا بار لمبا ہے۔ زیادہ خوشحال ملک وہ جن کی آبادی بھی کم اور انڈیکس چھوٹا، جیسے فرانس۔ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے افغانستان، سوڈان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ HDI کے تحت کمزور ہیں، فرانس، امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں کے مقابل۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ دیگر مسلمان بھلے ہی غریب ہوں، عرب مسلمان کو تو تیل کی بدولت ارضی جنت نصیب ہے۔ افسوس کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی 2009 کی رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے۔ ذیل میں اس کے کچھ اقتباسات ہمارے اپنے ترجمے میں نقل کیے جا رہے ہیں۔ UNDP کی عرب ہیومن ڈیولپمنٹ کی 2009 کی رپورٹ سے اقتباسات یا Excerpts from the report of Arab Human Development 2009 published by UNDP، یہاں پہ URL بھی دیا گیا ہے۔ اقتباسات یوں ہیں۔ اول، انسانی تحفظ کی وسیع عدم موجودگی نے کئی عرب ممالک کی ترقی روک رکھی ہے۔ 2، ریگستان نے 2/3 سے زیادہ زمینی جگہ ہڑپ کر رکھی ہے۔ 3، اکثر عرب ممالک ترجمانی اور نمائندگی کے ادارے بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ 4، کئی عرب ممالک آزادیوں اور انفرادی حقوق کے پامال کی اجازت دیتے ہیں۔ 5، بیشتر عرب کئی طرح کی غیر آزادیوں میں جیتے ہیں۔ 6، تمام عرب ممالک کی عدلیہ وہاں کی حکومتوں کی دخل اندازی سے متاثر ہے۔ 7، کئی عرب خواتین اب بھی فطری خاندانی نظام کے باعث قانونی طور پر نابرابری اور غیر مساوات کا برتاؤ اور مردوں کی اور سماجی غلامی کا شکار ہیں۔ 8، نژاد شہریوں کے علاوہ بیشتر لوگوں کے لیے
کسی طرح کا تحفظ موجود نہیں ہے۔ 9 آنر کرائمز یا آبرو کی خاطر عورتوں کو ہلاک کرنا کئی عرب ممالک کا بدنام زمانہ فعل اب بھی جاری ہے۔ 10 عربوں کی تیل کی دولت وہاں کی اقتصادی سچائی کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ 11 1970 عیسوی کے مقابلے میں سن 2007 میں عرب ممالک منجملہ طور پر نسبتاً صنعتی ترقی کے اعتبار سے پیچھے ہیں۔ 12 سن 2005 کے اعداد کے حساب سے عربوں میں بے روزگاری عالمی 6.3% کے مقابلے میں 14.4% تک بڑھ گئی ہے۔ 13 عربستان میں 6.5 کروڑ لوگ ایک معنی میں غریب کہلائے جا سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ آمدنی کی عدم مساوات ہے۔ 14 عرب اپنی روزمرہ کی غذا کے معاملے میں ابھی تک خود کفیل نہیں ہوئے ہیں۔ 15 عام عرب شہریوں کی صحت کا معیار صنعتی ممالک کے شہریوں کے معیار سے پیچھے ہے۔ 16 HIV ایڈز عرب ممالک کی ایک تلخ اور عام طور پر نہ تسلیم کی جانے والی حقیقت ہے۔